چھوٹے چھوٹے بچے سانپ سے ڈرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتے سے ڈرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے مگرمچھ سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے حضرت یہاں تو ڈوگرے نہیں ڈرتے، آپ بچوں کی کیا بات؟ مگر میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو بچے اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ سانپ کاٹ سکتا ہے، ان بچوں میں یہ سمجھ کیوں نہیں آئی کہ خدا مار سکتا ہے؟ کیونکہ کبھی ماں نے سوچ نہیں دی تھی۔ شادی کا مبارک اور مسعود موقع ہے، حضرت مولانا ذاکر شفیع صاحب نے محفل کا عنوان اصلاح معاشرہ دیا ہے۔ یہ ریاں بڑی ہے، ہر تیسرے چوتھے دن لوگ تقریر سنتے ہیں، کھاتے بھی ہیں تقریر، پیتے بھی ہیں تقریر، اور الگ الگ پھولوں کو سونگتے ہیں، الگ الگ خطبہ سے سنتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ خود کو بدلتے نہیں۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ آنے والے مہمانوں کی کمی ہے، یا سننے والوں کے کان کمزور ہیں، یا سننے والوں کا دل کالا ہو گیا ہے، یا اپنے دل کو پتھر سے زیادہ سخت کر لیا ہے، یا مرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، یا آخرکار چاہتے کیا ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی نیا خطیب پہلی بار ریاں بڑی آئے تو وہ پھاں پھوں کرے۔ یہاں تو آپ سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس لیے کوئی آسمانی باتیں نہیں کر رہا میں، صرف نصیحت کی بات، چونکہ جب ٹاپک ہوتا ہے نصیحت کا، اصلاح معاشرہ مینس، معاشرہ کہتے ہیں سوسائٹی کو، سماج کو، اصلاح کہتے ہیں اچھا کرنے کو، سوسائٹی کو اچھا کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ پوسٹر میں جو نام لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس، سوسائٹی کو اچھا کرنے کے لیے رکھی گئی محفل۔ آدمی خود نہیں اچھا ہوگا تو سوسائٹی کیسے اچھی ہوگی؟ آدمی خود بدلنے کو تیار نہیں ہوگا تو سوسائٹی کیسے اچھی ہو سکتی؟ بلکہ یہ ایک ایسا حساس ٹاپک ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس پر بولنے سے کتراتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ اس ٹاپک پر باتیں کم ہوتی تھی، لوگ کہتے ہیں اس وقت کے خطبہ اس پر بولتے نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں اس وقت اس لیول کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی، لوگ اتنے نیچے ہی نہیں پہنچے تھے، لوگ اتنے بے حیا اور بے سود نہیں ہوئے تھے کہ جناب والا ایسے سخت جملوں کا استعمال کیا جائے، لیکن حالات کتنے ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کمال کی بات یہ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ ہمیں مر جانا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مال فانی ہے، ہر بندہ جانتا ہے یہ عزت فانی ہے، ہر بندہ جانتا ہے حکومت فانی ہے، ہر بندہ جانتا ہے شہرت بھی فنا ہو جانے والی ہے، ہر بندہ جانتا ہے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایکو کم کر دو اس کا۔ ہم ہر بندہ جانتا ہے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہر بندہ جانتا ہے ہم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، مگر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پڑوس میں شادی ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ آج ڈی جے بجا رہے ہیں تو کل ہمارا جنازہ بھی کسی کے کندھے پر اٹھ کر جائے گا۔ خدا جانے کیا ہو جاتا ہے کہ گھر میں خوشی تھوڑی سی کیا آ جاتی، وہ بھول جاتے ہیں کل جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا اسی نبی کا کلمہ آج بھی پڑھ رہے ہیں، تو کل جو چیز حرام تھی وہ آج حلال کیسے ہو گئی، کل جو چیز گناہ کی تھی وہ آج ثواب کی کیسے ہو سکتی؟ برادران ملت اسلامیہ، اصلاح معاشرہ کے جلسے پہلے سے کثرت پا گئے ہیں، اصلاح معاشرہ کے جلسے پہلے سے زیادہ ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ پر باتیں پہلے سے زیادہ ہوتی ہیں۔ سماج سدھار کا کام اب صرف مولویوں کا کام نہیں رہا، اب تو قوم کے سماج سے بھی اس طرف آ گئے ہیں، اب تو سیاسی تحریکیں بھی اس طرف آ گئی ہیں، اب تو ہندو بھائیوں کی بھی تحریکیں سماج سدھار کے لیے کام کرنے لگی ہیں۔ مگر ایک بات بتاؤں، ہر بندے کے ہاتھ چند لوگوں کے سوا ہر بندے کے ہاتھ صرف نامرادی لگ رہی ہے، کوئی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، کسی کی سوسائٹی اچھی نہیں ہو پا رہی ہے، کسی کے کلچر میں اچھائی نہیں آ پا رہی ہے، کوئی بھی نیکی اور مانوتا اور انسانیت میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی مذہب کا شخص ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا سامنے والا اچھا ہو، ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں۔ دوسرے سے کام شروع کرنے کی جب بندہ کوشش کرتا ہے، خدا کی قدرت کہیں کچھ سدھار نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جن لوگوں کے یہاں محفل ہو یا جو لوگ اصلاح معاشرہ کانفرنس کرائیں، وہ آج شادی کرا کے 2 دن بعد پھر گانے بجا لیں تو کاہے کی تقریر، کاہے کی تحریر، کاہے کی چیخ پکار، کاہے کی محنت۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ نکاح پڑھتے وقت، نکاح کا خطبہ پڑھتے وقت باقاعدہ قاضی اعلان کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے سانپ سے ڈرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتے سے ڈرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے مگرمچھ سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے حضرت یہاں تو ڈوگرے نہیں ڈرتے، آپ بچوں کی کیا بات؟ مگر میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو بچے اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ سانپ کاٹ سکتا ہے، ان بچوں میں یہ سمجھ کیوں نہیں آئی کہ خدا مار سکتا ہے؟ کیونکہ کبھی ماں نے سوچ نہیں دی اسی، کیوں باپ نے تربیت نہیں دی اسی۔ سانپ کا فوٹو دیکھا باپ نے تو کہہ دیا بیٹا یہ سانپ ہوا کرتا ہے، اس کے اندر زہر ہوا کرتا ہے، یہ کبھی کھیتوں میں دکھ جائے تو بھاگ جانا یا بھاٹا اٹھا کر مار دینا، یہ کاٹ لے گا تو تو مر سکتا ہے۔ تو 5-7 سال کا بچہ بھی سانپ سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ وہی باپ کیوں نہیں کہتا کہ بیٹا ابلیس سانپوں کا باپ ہوتا ہے، شیطانوں کا سردار اور سرغنہ ہوتا ہے، کبھی ابلیس اپنی گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرے تو تو شیطان مت ہو جانا، ہمیشہ انسان بن کر رہنا۔ اگر باپ اپنی اولاد کو یہ سکھائے کہ بیٹا انسان بن کر رہنا، ماں اپنی اولاد کو یہ سکھائے بیٹا انسان بن کر رہنا، کیا چوریاں بند نہیں ہو جائیں گی؟ مسلمان ہونا تو اگلا اسٹیپ ہے، پہلے انسان تو بنو، پہلے انسان بنے گا آدمی تب مسلمان صحیح معنوں میں بنے۔ یہاں تو انسانیت ہی خطرے میں آ گئی، اب تو اتنے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، کسی بھی دھرم کی بہن بیٹی ہو تنہائی سے گزرنے کا جگر نہیں رکھتی۔ کیوں؟ پورا معاشرہ تباہی کی طرف ہے، پوری سوسائٹی بربادی کی طرف ہے۔ ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں بھی شادیوں کے موقعوں پر کئی عیاشوں اور کئی لپھنگوں سے ان کی نگاہوں سے خود کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن چونکہ وہ باحیا ہوتی ہیں اس لیے ان چیزوں کو کھولتی نہیں اور ان چیزوں پر اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرتی، لیکن کبھی سہیلیوں سے کبھی ماؤں سے اس طرح کی باتوں کو آشکار کیا جاتا ہے۔ فلاں کا لباس فقط اجلا ہے مگر اس کی آنکھیں بڑی میلی ہیں، اس کا کردار بڑا میلا ہے، اس کی خیالات پاکیزہ نہیں ہے، اس کی نظر بڑی گندی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اقبال نے زمانے بھر کو جمع کر کے یہ کہا تھا، سنو لوگو خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کا دل مسلمان نہیں ہے، اگر آپ کی نگاہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمانوں کی طرح کھانا کھانے والا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں کی طرح کرتا پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں کی طرح امامہ باندھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی نشانی ہو سکتی ہے، مسلمان ہونے کی دلیل نہیں۔ مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے جس راہ پر پیغمبر اعظم چل کے گئے ہیں اسی مدینے کی سرکار کے پیچھے چلنا، یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ جو اس ٹریک پر ہے وہ مسلمان ہے، اور جو حضور کی سنتوں کا مذاق بناتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس میں کسی بھی مسلک کا اختلاف نہیں ہے جی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، کیا بتاؤں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بچپنے میں صحیح لائن پکڑاؤ۔